ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اسرائیل ایران کے مابین ہو رہی جنگ کی کچھ اور اہم ترین اب تک کی اپڈیٹس لے کر کے حاضر ہوا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، اس وقت کی جو خبر آ رہی ہے، جو نقصانات ہوئے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے مارننگ میں رکھی، لیکن آج ایران پر بہت بڑی تباہی مچائی ہے اسرائیل نے، جس کی وجہ سے پہلے سے ہی یہ بات کہی جا رہی تھی، مختلف اخبارات نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ آج رات اسرائیل کے لیے بھیانک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران بہت ہی بھیانک میزائل داغنے جانے والا ہے، کیونکہ تہران کے وسط میں اور بھی مختلف ایسے حساس علاقوں میں نقصان پہنچایا ہے اسرائیل نے آج، جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا۔ یہ تو پہلے سے ہی لکھا جا رہا تھا، تبصرے وہاں کی ایرانی چینلوں میں ہو رہے تھے۔ اس سے ڈرتے ہوئے اسرائیل نے آج پورے اسرائیل میں کیا بیان جاری کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ روکنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے از بخود اس وقت ایران کے سامنے مطالبہ رکھا گیا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن ایران نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ فی الحال جنگ بندی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور خبر آ جاتی ہے جس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں یہ درج ہے کہ آج اسرائیل نے اپنے پورے کے پورے شہریوں کو یہ واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ آج کی رات کتنی بھی ہنگامی صورتحال ہو، گھر سے نہ نکلیں، بنکر سے نہ نکلیں، اپنے شیلٹر سے نہ نکلیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو آج پہلے سے ہی بھنک لگ چکی ہے کہ ایران آج بہت ہی زیادہ پیٹنے والا ہے۔ بہرکیف اس سلسلے میں ابھی تک کون سے میزائل داغنے جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی تبصرے نہیں ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے اور مختلف جو ہے ایرانی میڈیا کے حوالے سے آج رات میں یا شاید کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایران اسرائیل کے مختلف علاقوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنائے، کیونکہ جنگ بندی سے بھی پوری طرح سے انکار کر دیا ہے۔ اور آج ایران نے خود کو انٹرنیشنل کے اس کمیونٹی سے بھی الگ کر لیا ہے جو کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کہا جاتا ہے، اس سے بھی اپنے ساری رشتے جو ہے اس نے ختم کر لیا، اور کہا کہ جو ہے اب اس کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کسی بھی صورت میں اپنے نیوکلیئر کے سلسلے میں وہ کیا کر رہا ہے، کتنا یورینیم نکال رہا ہے، کس لیے نکال رہا ہے، کہاں کھپت ہو رہی ہے، کیوں کھپت ہو رہی ہے، اس کو کہاں رکھا گیا ہے، کون ہیں، یہ ساری چیزیں تفصیلات اب انٹرنیشنل میں ایران پیش نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے اس کے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت یہ جو کمیونٹی ہے نیوکلیئر پر نظریں رکھنے والی، وہ جو ہے یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے، یک طرفہ نگاہ رکھ رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو وِڈرا کر لیا ہے، یعنی کہ اب ایران اگر بم بنا بھی لیا تو وہ دنیا کو نہیں بتائے گا۔ بہرکیف دوسری خبر جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے الجزیرہ انگلش کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے، IAEA جس کو انٹرنیشنل وہی جو نیوکلیئر پاور پر رکھتی ہے، اس تنظیم کا یہ نام ہے، اس نے کہا کہ ابھی تک جس طرح کے رپورٹس اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ ہوئے ہیں، ریڈیشن ہو رہی ہے، ایسی کوئی بھی اطلاع ہمیں ایران سے نہیں ملی، اور نہ ہی ان کی تحقیقی کہتی ہے کہ یہاں پر عوام کے لیے اس دھماکہ خیز مادے کی وجہ سے، نیوکلیئر کی وجہ سے، ریڈیشن کی وجہ سے، تابکاری شعاؤں کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کی کوئی بھی چیز باہر نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ بم پھوڑے نکل گئے، اسرائیل بھی پوری کوشش کیا، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہوا۔ اس کی دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے، یا تو پہلے سے وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے، یا پھر ایران نے
اس قدر مضبوط اپنا علاقہ بنا لیا ہے کہ ان کے یہ بنکرز بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ایسا مانا جا سکتا ہے۔ بہرکیف آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس وقت ایک ڈرون کو غرب تہران میں مار گرانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی پولیس کی جانب سے، ایرانی فوج کی جانب سے۔ آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اس وقت امریکی اقدامات، اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور ایران کی خود مختاری کے خلاف سنگین خلاف ورزی ہیں، یہ کہتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے سفیر زانگ جون کا بیان سامنے آیا ہے، یعنی کہ وہ پوری طرح سے پہلے سے بھی ایران کے ساتھ کھڑے تھے، اس وقت جو ہے امریکہ کے اس اقدام کو بھی پوری طرح سے انہوں نے، چائنا نے جو ہے اقوام متحدہ میں اس کو سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بہرکہ اس کا کیا اثر ہوگا، لیکن یہ ایک پوری دنیا کی اپنی اپنی ایک ٹیریٹری ہے، اس کے اپنے اپنے جو ہے چیزیں ہیں، اپنے اپنے بات کو سامنے رکھنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے، کبھی یونائٹڈ نیشن میں، کبھی جو ہے الگ الگ طرح کے، یہ جو دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے آپ کو دنیا میں بڑا ثابت کرنے کے لیے جو پیش کر کے رکھا ہے، جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں پورا انہی کے اصول اور انٹرنیشنل قوانین کے طرح چلتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی ان لوگوں کا ان کا چلتا ہی نہیں، وہ نہ یو این کی مانتا ہے، کسی کی مانتا نہیں۔ ہاں مسلم ممالک کا آتے ہیں وہ لوگ جو ہے کبھی یو این میں، عالمی عدالت میں، کبھی اس طرح کی چیزوں میں کھینچا تانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، رشیا کی بات کر لیتے ہیں۔ رشیا میں آپ کو معلوم ہے ایران کے فارن منسٹر، وزیر خارجہ عباس آغاشچی، وہ اس وقت جو ہے رشیا میں ہیں، 2 دن سے ہیں۔ آج ولادیمیر پوتین سے ماسکو میں ان سے ملاقات ہوئی، اور نیوکلیئر سائٹس کے سلسلے میں جو اٹیک ہوا اور ان تمام چیزوں کے سلسلے میں وہ بات ہوئی، اور اس جو ہے میٹنگ میں پوتین نے پوری طرح سے ٹرمپ کے اس اٹیک کا انہوں نے جو ہے کنڈم کیا ہے، اور ایرانین پیپل کا سپورٹ کرنے کی بات کی ہے، اور اس وقت جو ہے لیگل سیلف ڈیفنس کو لے کر کے جو ہے پوتین سے درخواست بھی کی آغاشچی کہ وہ جو ہے عالمی برادری میں امریکہ کی اس غلطی کو سامنے لائیں۔ ایک طرف یہ چیزیں ہیں ناظرین گرامی، تو ادھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روس نے ایک بار پھر اپنا رخ تو صاف کر دیا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، اور ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے غزہ میں بہت زیادہ یہ ہو رہا تھا، اس وقت حزب اللہ کو لے کر کے ایران کے ساتھ جو اسرائیل کی بہت یہ چل رہے تھے اور کچھ حملے بھی ہوئے تھے، اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ روس نے اپنے بہت سارے ہتھیارات اور چین نے بھی اپنے ہتھیارات ابھی بھی اندرونی سطح پر، مبینہ سطح پر ایران کو پہنچا رہا ہے۔ بہرکیف ایرانی وزیر خارجہ اس وقت دورے روس پر ہیں، اور حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی وہ لوگ بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے بھی اب پیر کے روز اپنے بیان میں کہا کہ روس مختلف طریقوں سے ایران کی مدد کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن یہ تہران کی گزارش پر منحصر کرے گا۔ پیسکوف نے پریس بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب کچھ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ ایران کو کیا چاہیے، ہم نے اپنی ثالثی کی کوششوں سے متعلق بھی پیشکش کر دی ہے۔ پیسکوف کا ماننا ہے کہ روس نے ایران اسرائیل جنگ پر اپنا رخ پوری طرح واضح کر دیا ہے، اسے تہران کے لیے حمایت کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر تہران نے روس سے فوجی مدد کی گزارش کی اور روسی فوج بھی اس جنگ میں کودی تو یہ جنگ خوفناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ کرملن کے ترجمان کا بیان کچھ اسی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی حالت واضح کر دی ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے خبر آتی ہے جس کی انگریزی میں آپ دیکھیں گے۔ اس خبر میں جب اس کی تفصیلات میں نے دیکھا تو پوتین سے وہاں کے ایک لوکل چینل نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی تہران کے ساتھ جب یو ایس ٹارگٹ بنا رہا ہے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو، اور بو شہر میں آپ کا وہاں پر جو ہے نیوکلیئر آپ کا بھی اپنا پلانٹ ہے، تو آپ کیوں نہیں ان کو براہ راست سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو اس چینل میں روسی زبان میں یہ کہا گیا ہے کہ رشیا نے یہاں قبولا ہے کہ 2 ملین سے زیادہ یہودی جو اس وقت اسرائیل میں رہ رہے ہیں وہ جو ہے رشیا کی زبان بولنے والے ہیں، یعنی رشیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت جو ہے اسرائیل میں رہتے ہیں۔ اس بات کو بھی ہمیں مان کر کے چلنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہم جو ہے ایک الگ طرح کی پوزیشن میں ہیں، اس وجہ سے پوری طرح کھل کر ہم سامنے نہیں آ رہے۔ یہ ایک دن پہلے جو ہے یہاں کے لوکل میڈیا میں ماسکو میں
جو رشین زبان میں ایک چینل ہے اس کو دیتے ہوئے اس میں تفصیلات فراہم کی تھی۔ تو یہی جو سرخی کے ساتھ ایک اخبار نے جو ہے شائع کرنے کی کوشش کی، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف بیان بازی کر رہا ہے رشیا اور وہ کسی طرح کا سپورٹ نہیں، اندرونی سطح پر کس طرح کا سپورٹ کر رہا ہے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ اس انٹرویو کے سامنے آنے کے بعد، اس کے اس کہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے جنگ کا رخ بدل جاتا ہے کہ رشیا کیوں جو ہے پوری طرح سے کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ اسرائیل میں جو ہے 2 ملین سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو رشین زبان بولتے ہیں یا رشیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا صاف اور واضح میسج تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، شام سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان ٹائمز نے بھی اس کو دیا ہے کہ آج جو سیریا میں US آرمی بیس ہے، فوجی اڈہ ہے امریکہ کا، اس کو نشانہ پر لیا گیا ہے، وہاں پر حملے کیے گئے ہیں۔ مہر نیوز کے حوالے سے، مہر نیوز جو ہے یہ ایران کا ایک، جیسے تسنیم ایک نیوز ایجنسی ہے، مہر بھی ایک بہت بڑا نیوز ایجنسی ہے جو ایران سے تعلق رکھتی ہے، اس کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اب جو ہے جتنے بھی فوجی بیس ہوں گے امریکہ کے، شاید اس کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ اس خدشے کے ساتھ اس خبر کو دینے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے العربی کی جانب سے آج شام ڈھلتے ہوئے کہ کس طرح سے آج کے حملے میں مختصر سا بھی سائرن بجتا ہے تو یہ یہودی اور یہ اسرائیلی بھاگ کر کے بنکرز میں اور دیگر شہروں میں، ان لوگوں کی زندگی اس وقت صبح سے شام تک وحشت میں، ڈر اور خوف میں گزر رہی ہے۔ کب کیا ہو جائے، کب سائرن بج جائے، آدھا کام چھوڑ دیتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی میٹرو ٹرین کے جو ہے انڈر گراؤنڈ جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک گھبراہٹ میں، خوف و وحشت میں ان اسرائیلیوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر اسی طرح کچھ دن یہ جنگ جاری رہے گی تو اسرائیل میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح تبصرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ پیمانے پر پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ غازہ میں جس طرح کی صورتحال بنائی گئی تھی، اسی طرح کی صورتحال اور اس سے بھی بدترین صورتحال اس وقت جو ہے وہ اسرائیل میں بننے جا رہی ہے۔ کچھ بن چکی ہے، کچھ بننا باقی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی دیکھیے، تل ابیب کی اس ویڈیو کو کسی نے شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ تل ابیب کا پہلے کا منظر دیکھیے اور بربادی کے بعد کا یہ منظر دیکھیے۔ خود جو ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ان تمام ویڈیوز کو جو ہے شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں کہ جو تباہی انہوں نے غازہ پٹی میں معصوم مسلمانوں پر کر کے جو ہے کر رہے تھے، وہی صورتحال تل ابیب کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایک اور شخص کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، یہودی کی، جو اللہ اکبر اور اذان کی باتیں کرتے ہوئے بھاگ رہا ہے۔ جنونی قسم کا شخص ہے یا پتہ نہیں، اس پر جو ہے یہاں کے حالات نے اس کے اندر جنونیتیں کر دی ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کچھ دن اور اگر یہاں پر ہوگے تو شاید یہودی بھی اسلام قبول کرنے لگ جائے۔ دیکھ لیجئے اس ویڈیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یاخذک۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ ٹرمپ نے جو نیوکلیئر پاور پر حملہ کیا 2 دن پہلے یا کل رات یا پرسوں رات، اصل میں یہ کانگریس سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ کانگریس یعنی اپوزیشن سے امریکہ کی، اور امریکہ کے عوام بھی ٹرمپ کے اس اقدام سے ناراض ہے اور اسے اس وقت جو ہے یہاں کے لوگوں کا احتجاج جھیلنا پڑ رہا ہے، ان کی ناراضگی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ یہ اس کے حملے کے بعد کے فوراً بعد کی جو ہے یہ ویڈیو ہے جو کل بہت زیادہ وائرل ہوئی بڑے پیمانے پر، کہ جو ہے کس طرح سے عوام راستوں پر اتر آئے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اور ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو اور آئی جس میں جو ہے باقاعدہ ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف منعقد کی گئی تھی۔ اس میں باقاعدہ عوام جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف اپنا غصے کا اظہار کرتے ہوئے مزید جو ہے جنگ نہ ہو اس بات کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔
تو ناظرین گرامی مطلب یہ ہے کہ جنونی قسم کا ٹرمپ وہ جو ہے جبراً اپنے لوگوں سے چھپ کر کے یا ان کی اجازت لیے بغیر دوسرے ممالک کو جو ہے وہ نشانے پر لے رہا ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی پبلک اس سے کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے ان ویڈیوز کو بھی شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت جنگ کی صورتحال جتنے بھی ہو سکتے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب اس سلسلے میں نقصانات تو تمام ممالک کو اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران میں اندرونی سطح پر ایران کو کھوکھلا کرنے والے موساد کی کتنی بڑی ٹیم کام کر رہی تھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو امریکہ اندرونی سطح پر جو ہے موساد کی وہ بڑی ٹیم جو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے ایران کو، اور یہاں کی پولیس لگاتار ان پر جو ہے اس وقت چھاپہ مار کارروائی کر کے گرفتار کر رہی ہے۔ ایسے میں غرب مغرب میں، تہران کے مغرب میں آج جو ہے ایسے ہی ایک بہت بڑی ٹیم کو ان موساد جیسے دہشت گردوں کی جو ہے اس پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے، جو ہے ڈرون سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ایران کے مختلف علاقوں میں۔ ایسے میں ناظرین گرامی، جب موساد کی جاسوس کی بات ہو رہی ہے تو محمد امین مہدوی نامی ایک انڈین کی بات بھی ہونا چاہیے، جو اسرائیل کے لیے ایران میں رہتے ہوئے غداری کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا۔ اس محمد امین مہدوی نامی غدار کو جو ہے پھانسی دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ جو ہے پوری طرح سے موساد کے ساتھ جڑ کر کے وہاں کے تمام چیزوں کو موساد تک اور ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو موت کی سزا دی جا چکی ہے یا پھر موت کی سزا سنائی گئی ہے، اس سلسلے میں تفصیلات آنا بھی باقی ہے۔ یہ ہوتا ہے ناظرین گرامی کس طرح سے لوگ جو ہے غداری کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب ایران کی بات ہو رہی ہے تو بوشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو جو کہ رشیا کے انڈر میں آتا ہے اس کو کیوں نہیں چھیڑا گیا، یہ ایک اہم ترین سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کیوں اس وقت بہت اہم ترین اہمیت کا حامل ہے ایران کے لیے بھی اور رشیا کے بھی لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1986 میں جب یوکرین سوویت یونین کے ماتحت میں تھا تب وہاں ایک جوہری ری ایکٹر میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یوکرین کا ایک بہت بڑا علاقہ تباہ ہو گیا اور کئی سالوں تک ریڈیشن وہاں پر پھیلتا رہا۔ وہی یوکرین جس یوکرین پر آج رشیا حملہ کر رہا ہے۔ امریکہ کی ایران کی تینوں جوہری مقامات پر حملے کے بعد پوری دنیا فکرمند ہو گئی کہ ایسے میں سائنسدانوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ اگر ایران کی بوشہر جوہری مقام پر حملہ ہوا تو بڑے پیمانے پر تباہی آ سکتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بوشہر کا جو ٹھکانہ ہے دراصل یہ ایران کا سب سے فعال جوہری ری ایکٹر ہے اور خلیج فارس کے بالکل متصل ہے۔ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے پروفیسر رچرڈ ویکفورڈ کے مطابق اگر جوہری پاور پلانٹس کافی بڑے ہوں اور ان جگہوں پر جوہری افزودگی کا کام ہوتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے ٹھکانوں پر حملے سے ریڈیو ایکٹیو اشیاء کے ہوا اور پانی کے ذریعے سمندر میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ بوشہر کے اگر اس پاور پلانٹ کو رتی برابر بھی چھیڑا گیا تو یہ خطرہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے، یہ خطرہ خلیجی ممالک کے لیے ہے، سعودی عرب کے لیے ہے، متحدہ عرب امارات کے لیے، کویت کے لیے ہے، عمان کے لیے ہے، قطر کے لیے، عراق کے لیے، بحرین کے لیے ہے، کیونکہ بوشہر خلیج فارس سے بالکل متصل ہے۔ بوشہر پر حملے کی صورت میں ریڈیو ایکٹیو اور زہریلی اشیاء، ایڈیشن جس کو کہا جاتا ہے، خلیج فارس کے پانی میں مل جائیں گے، اور ایسی صورتحال میں جو پانی کو پیوریفائی کر کے استعمال کیا جاتا ہے، ان ممالک کے پاس پینے کے پانی کے کنویں کہاں ہیں؟ سمندر کے پانی کو ہی، کھارے پانی کو ہی یہ لوگ پیوریفائی کرتے ہیں، پھر جا کر کے وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر یہ زہریلی اشیاء پانی میں مل جائے تو شاید یہ پیاس سے ہی مر جائے، کچھ دن زندہ رہے۔ ایسی صورتحال میں بوشہر کا ریکٹر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات میں یعنی دبئی میں پینے کے پانی کی کل فراہمی میں خلیج فارس کا پیوریفائی کیا ہوا پانی 80% استعمال میں آتا ہے۔ نہانا ہو، دھونا ہو، پینا ہو، جو بھی استعمال 80%۔ دوسری جانب بحرین مکمل طور سے پیوریفائی کیے ہوئے پانی پر منحصر ہے، کیونکہ 2016 میں
بحرین حکومت نے زیر زمین پانی کو ایمرجنسی کی صورت میں ہی استعمال کرنے کے لیے محفوظ کیا تھا۔ اس کے علاوہ قطر بھی خلیج فارس سے پیوریفائی کیے ہوئے پانی پر منحصر ہے۔ سعودی عرب جہاں زیر زمین بھی پانی کی معقول موجودگی ہے، وہاں فی الحال پیوریفائی کیے ہوئے 50% پانی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ان تمام ممالک میں کھارے پانی کو ہی پوری طرح سے پیوریفائی کر کے، اور آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو ہے مشینیں لگائی گئی، پورا شہر میں صبح سے شام تک جو ہے پانی پیوریفائی ہوتے رہتا ہے سمندر کا، اور یہی پورے ملکوں میں جو ہے تقسیم ہوتا ہے بوٹلوں کی شکل میں یا پانی کے پائپ کی شکل میں۔ اسی لیے بوشہر میں موجود اس وقت رشیا کا یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ اس سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو ایک تو چھیڑا نہیں گیا، اور چھیڑا بھی گیا تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ براہ راست رشیا کو جو ہے وہ جنگ میں کھینچ لایا۔ ایسی صورتحال میں کس قدر آگ بھڑک سکتی ہے یہ آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،